اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل المدار بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين مبارك وسلم. اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد یا شیخ طارق شیئا للہ. هو القادر هو الحق هو المعین هو الحق. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. خانقاہ قادریہ جہانگیریہ روحانی مجلس. تمام محبین مریدین، تمام ہمارے دیکھنے والوں کو میرے رمضان علی شان ٹرانسمیشن کی آج 10ویں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. کل کی نشست پروگرام نہیں ہو سکا کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. آج عشر رحمت کا آج آخری دن ہے. پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو باقی 2 عشروں میں، اگر پہلے عشرے میں کم سے کوتاہی ہو گئی ہوئی ہے تو وہ کوتاہی دور کر کے صحیح طریقے سے باقی 2 عشروں میں عبادت کرنے کی اور رمضان کی روزے رکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. 10 رمضان المبارک یوم وصال حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کی شان بہت اعلیٰ ہے. آپ محسن اسلام ہیں. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں. آپ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں ہیں، کی والدہ ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ساس ہیں. امام حسن، امام حسین، بلکہ تمام اہل سعادات اہل بیت کی آپ نانی ہیں. آپ کی بہت شان ہے. جب آپ کا نکاح آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، آپ تب بھی طاہرہ تھیں اور آپ اس سے پہلے بھی طاہرہ تھیں. آپ بہت بڑی تاجرہ تھیں، تجارت کیا کرتی تھی. آپ بہت مال و دولت تھا آپ کے پاس. جب آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ خوفزدہ ہوئے، گھبراہٹ سی آپ پہ طاری ہوئی، طبیعت ناساز ہوئی. تو آپ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے بھائی کے پاس لے گئی. انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ فرشتہ جن کے پاس آتا ہے وہ نبی ہوتے ہیں اور ان کو اپنا ملک اور شہر چھوڑنا پڑتا ہے. آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنا تمام مال دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ ہی کے
وطن سے پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام حسین امام حسن کے ذریعے کثیر صورت میں کثرت عطا فرمائی تھی کہ آپ کی نسل انہی میں سے چلی۔ آپ کی شان بہت ہے۔ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو چاہیے کہ آپ کے تعلیمات پر عمل کریں، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں کہ کن حالات میں آپ نے اپنے شوہر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو آپ سے وہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کا خاص فیضان ہماری بہن بیٹیوں پہ جاری فرمائے۔ آپ سب اول آخر صورت 3 دفعہ درود شریف، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے آپ کو ہدیہ کریں۔ اور اگر کسی کو کوئی مصیبت پیش آئے، کسی کی کوئی پریشانی ہو، ماں بیٹی کی، بہن کی، ان کے لیے آپ کی منسوب خاص عمل ہے 2 رکعت نفل، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 4 کل 1 مرتبہ، پھر دوسری آیت میں، دوسری رکعت میں پھر 4 کل 1 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد نماز ختم کرنے کے بعد 1 تسبیح درود شریف کی اور 1 تسبیح سورۃ اخلاص کی بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے آپ کو ہدیہ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کریں اور آپ کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں جو بھی آپ کی پریشانی ہے۔ کم از کم یہ عمل آپ 11 دن کریں، انشاءاللہ تعالیٰ 11 دن کے اندر آپ کو آپ کی جو جائز دعا ہوگی وہ قبول ہو جائے گی۔ اگر وہ قبول نہ ہوئی، جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ اگر کسی کو 11 دن میں نہ کوئی ثبوت ملے، 11 دن میں نہ کوئی مشاہدہ ہو، کوئی دعا اچھا لگے، تو 11 سے پھر آپ اس کو 21 دن کر لیں، 21 سے 40 دن کر لیں، لیکن 40 دن کے اندر لازمی کوئی نہ کوئی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا ادب۔ ادب کے ساتھ ساتھ محبت بہت ضروری ہے۔ محبت ادب کریں گے تو ادب کے ساتھ میں محبت کریں گے تو جلدی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں، مرشد کے ادب کا اعلیٰ حصہ مرشد کی محبت ہی ہے۔ جس مرید نے اپنے مرشد سے کامل محبت نہ رکھی، مرشد کو اپنی خواہشات پر ترجیح نہ دی، تو وہ مرید اس راہ میں کامیاب نہ ہوگا۔ راہ طریقت میں، راہ سلوک میں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں، فنا فی اللہ، فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس راستے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مرشد سے کامل محبت نہ رکھے، اپنی خواہشات کو، اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے مرشد کے سپرد نہ کرے، کیونکہ مرشد کی محبت کی مثال
ایک سیڑھی کی طرح ہے کہ مرشد کی تربیت و محبت سے ہی آپ اس سیڑھی کو چڑھ کر کسی مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس سیڑھی کے ذریعے ہی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کو پہنچتے ہیں، وہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بندوں کو حق سے ملا دینے والے ہیں، اگر ان سے محبت نہ رکھی تو وہ منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طرح کہ جس طرح ہم نے سلسلہ طریقت اپنا بیان کیا تھا اب تک، یہ تمام کا سلسلہ بزرگوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے ان سب اولیاء کرام سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان سب سے آپ کو محبت کرنی پڑے گی۔ ان سب سے محبت کریں گے تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ اپنی ترقی کرتے جائیں گے، اپنی منزل کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ منزل ہماری کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ تو اس کے لیے محبت اپنے مرشد سے کریں، پھر مرشد کے مرشد، پھر ان کے مرشد، پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے مشائخ اس سلسلے سے محبت رکھنے والوں کی سیرت پر بھی عمل کرے، صرف منہ سے بولنا محبت نہیں ہے۔ جو بزرگ اولیاء کرام ہیں، جو تلقین کرتے ہیں آپ کو، ان کی جو تعلیمات ہیں، دین کا سبق دیا انہوں نے آپ کو، پیغام دیا، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ عمل کریں گے تو یہ سٹیپ چلتے جائیں گے محبت کے ساتھ۔ اس لیے ہم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا تزکیہ کرنا چاہیے کہ ہماری محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ ہم باتوں سے محبت کر رہے ہیں، باقی عمل بھی کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بیان کہ مجھ کو آپ اپنے رشتہ داروں، اپنے اولاد سے، اپنی گھر والوں سے زیادہ محبت کرو۔ تو یہ اسی کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ مرشد محبت کی پریکٹس اس لیے ہوتی کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سے آپ بہت زیادہ محبت کریں، کامل ان کی تعلیمات اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جو سنتیں ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تمام اہل طریقت نے اتفاق کیا ہے کہ محبت مرشد میں صادق مرید کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تمام گناہوں سے توبہ کرے اور تمام عیبوں سے پاکیزگی اختیار کرے۔ یہ کامل محبت وہی ہے جو مرشد نے آپ کو سبق دیا ہے، تعلیم دی ہے، تربیت آپ کی ہے، اس کے مطابق آپ کریں۔ اس میں کیا ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کریں اس کی، اپنے آپ کو گناہوں سے، عیبوں سے پاکیزہ کریں، کیونکہ جو مرید گناہوں سے آلودہ ہو کر اپنے مرشد سے محبت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ مرشد سے محبت نہیں تو اسی طرح مرشد کو بھی اس سے محبت نہیں۔ اگر آپ جھوٹی باتیں کریں گے، محبت کریں گے، مرشد کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مرید کتنا کامل ہے۔ اس لیے تو بزرگ کہتے ہیں مرید
مرشد کامل نہیں ہوتا، مرید کامل ہوتا ہے۔ مرید کس طرح کامل ہوتا ہے؟ وہ اپنے مقصد میں کامل ہوتا ہے، وہ کیا مقصد لے کے مرشد کے پاس آیا ہے۔ اگر وہ واقعی اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے آیا ہے تو وہ جس طرح مرشد اس کو جو تلقین کرے گا وہ ضرور اس پر عمل کرے گا مرید، تو وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ نیک کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ کی بتائے ہوئے کاموں کو کرتے ہیں۔ وہ پیغام کون لے کے آئے کام کرنے کے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے کہ یہ کام کرو، یہ فرض ارکان ادا کرو، اس طرح عبادت کرو اللہ کی، جو اللہ کا حکم ہے وہ ہم تک پہنچایا، پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ اب وہ سلسلہ چلتا چلتا نبوت کا سلسلہ تو آپ پر ختم ہو گیا، لیکن آپ نے اصحابہ کرام کی تربیت کی اور دوسرے شہروں میں بھیجا کہ جا کے تبلیغ اسلام کرو۔ اسی طرح وہ سلسلہ اولیاء کرام تک پہنچا، اولیاء کرام سے آگے اب جو ان کے جتنے بزرگ ہیں ان سب تک یہ سلسلہ پہنچا، اور سب نے تبلیغ اسلام کے لیے کوشش کی، انسانیت کے لیے کوشش کی، اخلاق کے ساتھ کوشش کی۔ یہ اپنے آپ کو اس قابل اخلاق اتنے اچھے کیے اپنے کہ لوگ آپ سے متاثر ہو کر اسلام کے نزدیک آئیں۔ اسلام ہی سب کچھ ہے، ہم نے اسلام کو اپنے مطابق بنا لیا ہے۔ جو چیز مجھے پسند ہے وہ میں ٹھیک ہے لے لیتا ہوں، جو مجھ سے پسند نہیں ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کا مطلب ہے مکمل طور پر، صرف نماز نہیں، جس طرح بھی نماز اسلام نے بتایا، انسانیت بتائی ہے آپ کو، دوسروں کا احساس کرنا بتایا ہے، دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کی احسانیاں کریں، اسی طرح ہم نیک کام کریں اور مرشد کے ہاتھ پر جب بیعت دے دیں مرشد کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ محبت مرشد کی برکات سے گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرنے والے، اطاعت گزار، متقی، پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنا دوست ان کو اپنے دوستوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اطاعت الہی کی وہ برکتیں پا لیتے ہیں کہ نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی ان کی فرما برداری کرتے ہیں، آفات و بلیات کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، شریر جنات کے شر سے، بلکہ خود ان کے اہل و عیال، ان کی نسلیں بھی ان سے حفاظت میں رہتی ہیں، ان کے شر سے محفوظ رہتی ہیں۔ ایک انسان کامل ہو جاتا ہے تو اس کا فیض اس کی نسلوں میں چلتا ہے۔ جس طرح ایک جگہ گناہوں کی محفل ہو رہی ہو، کوئی گانے باجے فلم چل رہے ہوں، اس کی منوست ارد گرد کے 40 گھروں تک پھیلتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی گھر میں ذکر ہو رہا ہے، اس ذکر کی برکات اس محلے میں پڑتی ہیں، اس کی نسلوں میں جاری ہوتی ہیں، اس کے نسلوں میں اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے ادب اور محبت، کامل محبت نام ہے اطاعت کا۔ اس پر ہم مزید پروگرام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا پروگرام یہیں پہ اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں، اس پر مزید انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں اپنے مرشد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وہ تعلیم و تربیت ہماری کرتے ہیں ہم اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کا 10ویں رمضان کا
تسبیح ہے. امید ہے آپ تسبیح کر رہے ہوں گے، آپ اس کی برکتیں حاصل ہو رہی ہوں گی. آپ سب کا یہ حق بنتا ہے کم از کم کمنٹ ضرور کریں کہ یہ آپ تسبیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہیں تو آپ کو اسے کیا فائدہ ہو رہا ہے، کمنٹ لازمی کریں. اس سے یہ ہوگا کہ دوسرے لوگوں کا بھی مائنڈ بنے گا، وہ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر اور تبلیغ اسلام کی سمجھ کر دعوت دینے کی نیت سے کمنٹ کریں. آپ بتائیں ان تسبیحات سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. اس پروگرام رمضان عالی شان سے آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. آگے تسبیح و ذکر ہے. سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض. سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض. سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض. طریقہ اس کا اور ٹائم افطاری سے لے کے سحری سے لے کے افطاری تک، فجر کی نماز سے لے کے عصر تک یا مغرب کی نماز سے پہلے تک، افطاری روزہ کھلنے سے پہلے تک کا ٹائم اس کا. اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم. ایک تسبیح آپ نے اس ذکر کی کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ پڑھنا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں، ثواب اور نیکیاں آپ کے نام اعمال میں داخل ہوں، لکھی جائیں. آئیے کچھ سوالات ہیں، کچھ وظیفے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا آئے ہیں. کام میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں چلتے پھرتے پڑھ سکیں. کام میں برکت کے لیے اللہ کے 2 اسم ہیں، یا عزیزو یا رزاقو. یا عزیزو یا رزاقو. اس کی 5 تسبیح روز پڑھیں. کسی ایک ٹائم کر سکتے ہیں آپ اس کو، یا پھر ہر نماز کے بعد بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن کرنا آپ نے دھیان سے ہے. جب تسبیح کے دانے پورے نہیں کرنے، ان کے مطلب پر آپ نے عمل کرنا ہے. مطلب دیکھنا آپ نے اس کو تصور رکھتے ہوئے، اپنے کام میں برکت کا تصور بھی رکھتے ہوئے آپ نے ایک تسبیح پکڑنی ہے. اس کی اول آخر درود شریف ہر نماز کے بعد کر رہے ہیں، یا پھر عشاء کے بعد یا تہجد میں اٹھ کے اس کو کریں. انشاءاللہ تعالیٰ 40 روز آپ کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے کام میں برکت ہونا شروع ہو گئی ہے. تسبیح کیا ہے؟ یا عزیزو یا رزاقو. دوسرا سوال ہے، بچے پڑھائی میں توجہ نہیں دیتے، دھیان سے سبق یاد نہیں کرتے، پڑھائی پر زیادہ دھیان نہیں جا رہا ان کا. اس کے لیے ایک آسان سا وظیفہ ہے آپ کو. سورۃ یاسین کی پہلی 5 آیات، سورۃ یاسین کی پہلے 5 آیت 41 ٹائم 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ اور چینی میں دم کر لیں. وہ چینی بچوں کو کھلائیں، کسی دودھ میں ڈال کے، کھانے میں کسی بھی طریقے سے جو بھی آپ بنائیں اس میں، اور پانی آپ ان کو پلائیں. سورۃ یاسین کی پہلی 5 آیت کو 41 مرتبہ پڑھ کے آپ پانی پہ یا چینی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ بچے پڑھائی میں دھیان دینا شروع ہو جائیں گے، اور جو وہ سبق یاد کریں گے ان کو وہ یاد بھی رہے گا، ان کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا. آپ ان کو بادام کی گری پر، بادام پر بھی دم کر کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں. 3-5 بادام لیں، اس پر بھی آپ دم کر کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بہتر ٹائم صبح نہار منہ یا عصر کے بعد ہے. اور کرنا اس طرح کے باداموں میں ڈال کر کچھ صحیح طرح چبانا ہے، بالکل بریک چباتے رہنا اس کو.
بالکل صحیح طرح چبا کر بچے کھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہے کہ پٹھوں میں درد، پٹھوں میں ٹانگوں میں کمزوری ہو جاتی ہے، آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جوڑوں کے میں، ان کے لیے نسخہ ہے سونڈ، سورج جان، اکرکرا، یہ تین ہیں، پنسالے کی دکان سے ایزیلی آپ کو مل جائیں گی۔ سونڈ، سورج جان، اکرکرا، ان تینوں کو مکس کر لیں اور ہاف چمچ یا 500 mg کا کیپسول آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ درد وغیرہ جلدی ختم ہو جائیں گی۔ اور جو یہ میڈیسن تیار شدہ لینا چاہے، میں ہم نے اپنے طور پہ 3-4 جڑی بوٹیاں اور ایڈ کی ہوئی ہیں، تو وہ آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ ہمارے دواخانے کے نمبر پہ، خانقاہ کے نمبر پر آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی یہ دوائی آپ کو ٹیسٹ کر دی جائے گی، آپ کا مرض کی کیفیت دیکھتے ہوئے وہ آپ کو بنا کر آپ کو ارسال کر دی جائے گی۔ نمبر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں 0312671407 اسی طرح کوئی بھی جسمانی امراض، جنانہ کشیدہ امراض، مردانہ امراض کے بارے میں بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، رہنمائی مشورہ لے سکتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی میڈیسن چاہتا ہوگا لینے کے لیے، اس کو میڈیسن تیار کر کے TCS بھی کر دی جاتی ہیں، آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیں روحانی دم کی طرف چلتے ہیں۔ پانی کی بوتل سامنے رکھ لیں، اپنا ایک دایاں ہاتھ سینے دل پہ رکھ لیں، اس طرح آنکھیں بند کریں۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بیماری ہے، جو مسئلہ ہے، اپنے تصور میں رکھیں، جو پڑھائی کی جائے آپ وہ سنیں، اور یہ تصور کریں کہ اس پڑھائی کی برکت سے، بزرگوں کی نظر سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی آپ کے مسئلے ہیں وہ حل ہو رہے ہیں، جو پریشانی ہیں وہ دور ہو رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت ولها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آنکھیں کھول لیں. پانی کی بوتل کے اوپر اول درود شریف، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کرے پانی کو آپ پی لیں. آپ روحانی دم میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام بھی ہم کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. کل منگل کا دن ہے، کل کے دن صدقہ دینا لازمی دیں. کل کا دن صدقہ دینا بھولنا نہ مت، کیونکہ منگل کے دن صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے اس روحانی دم کے لیے. صدقے کے اوپر بھی انشاءاللہ پورا پروگرام کریں گے. رمضان عالی شان پروگرام میں کچھ چیزیں کور نہ ہو سکی تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اگر آپ کی خواہش ہوگی آپ کے مشورے کے مطابق اس پروگرام کو کنٹینیو کیا جائے گا. جامعہ مسجد و مدرسہ فاطمۃ الزہرا میں فنڈ کے لیے اپنا تعاون لازمی کریں، کیونکہ آپ کے تعاون سے ہی یہ سب خانقاہ مسجد مدرسہ کی تعمیرات شروع ہو سکیں گی. آپ سب سے امید ہے، کچھ لوگ تعاون فرما بھی کر بھی رہے ہیں، جو تعاون کر رہے ہیں وہ بھی، جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی، آپ خود بھی تعاون کریں، دوسروں کو بھی اس میں تعاون کرنے کی تبلیغ کریں. انشاءاللہ تعالی بہت جلد مسجد کا کام شروع کرنے کی نیت ہے. یہ مسجد کی جگہ کی ویڈیو ہے، وہ آپ کے دکھانے کے لیے کہ آپ دیکھ لیں یہ جگہ ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پروگرام کے ذریعے جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں، شامل ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.